بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیوکس سیکنڈ ایئر، اس سے پہلے قرارداد پاکستان کے لیکچر نمبر 1 میں میں نے آپ کو قرارداد پاکستان کا پس منظر بتایا تھا. اس کے بعد میں نے اس کے آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو اس کی رداد میں نے آپ کو بتائی تھی. آج ہم دیکھیں قائد اعظم نے جو خطبہ صدارت دیا تو انہوں نے کن نکات کی طرف اشارہ کیا. قائد اعظم نے مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس منعقدہ 1940 کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں مسلمانوں کی جد و جہد کے لیے سمت کا تعین کر دیا تھا، اور اس خطبے کے اہم نکات میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں. اس چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کیونکہ ان کے رسوم و رواج، روایات، تہذیب و ثقافت اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب جدا ہے، تو صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود وہ اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلمان الگ قوم ہیں. پھر انہوں نے متحدہ بر صغیر میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ممکن نہیں اس حوالے سے فرمایا کہ اگر بر صغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا ہے تو متحدہ بر صغیر میں مسلمانوں کے حقوق کے محفوظ رہنے کا امکان نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا اگر مسلمان علیحدہ مملکت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اسے غیر تاریخی نہیں سمجھا جا سکتا. دنیا کے مختلف ممالک کی مثالیں دیں کہ برطانیہ سے آئرلینڈ الگ ہوا، اسپین اور پرتگال الگ الگ مملکتیں بنی، اور چیکو سلواکیہ بھی تقسیم کے نتیجے میں قائم ہوا. پھر انہوں نے کہا بر صغیر کا مسئلہ قومی یا فرقہ وارانہ نہیں بلکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اسے اسی تناظر میں حل کرنا ضروری ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بر صغیر ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں، اور نہ ہی یہ ایک قوم کا وطن ہے. یہاں کئی قومیں رہ رہی ہیں اور ان کے مفادات بھی الگ الگ ہیں. یہ خطبہ صدارت کے نکات لکھنے کے بعد آپ نے اب اصل چیز پہ آتے ہیں. قرارداد پاکستان تھی کیا اور اس کے بنیادی نکات کیا تھے. اب یہ آپ نے خوب اچھی طرح سے انہی الفاظ میں یاد کرنے ہیں کہ باہم متصل اکائیوں کی نئے خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے. شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلم اکثریت والے علاقوں میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں. نمبر 2 پہ بر صغیر کے لیے تقسیم کے علاوہ کسی دوسری سکیم کو منظور نہیں کیا جائے گا. نمبر 3 پہ تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے. اب یہ قرارداد پیش کر دی گئی، اس پر رد عمل کیا آیا. گاندھی نے یہ کہا کہ ہندوستان ہماری ماتا ہے اور ہم اپنی ماتا کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح انورٹڈ کاماز میں آپ نے لکھنا ہے اور انہی الفاظ میں یاد کرنا ہے. راج گوپال اچاریہ نے کہا یہ مطالبہ ایسا ہے کہ ایک گائے کی ملکیت کا تنازع 2 بھائیوں کے مابین ہو اور وہ گائے کو 2 ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیں. ماسٹر تارا سنگھ کا رد عمل یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ پاکستان قائم کرنا چاہتی ہے تو مسلمانوں کو سکھوں کے خون کا ایک سمندر عبور کرنا ہوگا. ابوالکلام آزاد، انہوں نے کہا میں پاکستان کے تصور کا مخالف ہوں کیونکہ میری نظر میں خدا کی زمین کو پاک اور ناپاک خطوں میں بانٹنے کا کسی انسان کو حق حاصل نہیں. پنڈت نہرو نے کہا پاکستان کی ساری سکیم احمقانہ ہے، اس کا تصور 24 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گا. ہندو پریس، دی ہندوستان ٹائمز، ماڈرن ریویو، ٹریبون اور امرت بازار پتریکا نے تقسیم کے منصوبے کی مخالفت میں اداریے لکھے، مطالبہ پاکستان کو مجذوب کی بڑھ قرار دیا. ہندو اخبارات پرتاپ اور ملاپ نے اس کا مذاق اڑایا، اس کے خلاف زہر افشانی کی، مگر مسلمانوں نے اس مخالفت کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور وہ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جوک در جوک جمع ہونے لگے اور بالآخر انہوں نے 14 اگست 1947 کو جو منزل اپنے لیے متعین کی تھی اس کو حاصل کر لیا اور کامیاب ہو گئے.